الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي قتادة بن ربيع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى إني افترضت على أمتك خمسا على صلوات وعهدت عندي عهد أنه من حافظ عليهن بوقتهن أدخلته الجنة في عهدي ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے بھائی دوستو، میرا نام محمد ساجد ہے اور میں فضائل قرآن سے کچھ بیانات اور کچھ احادیث بیان کرتا ہوں. یہ جو میں نے حدیث بیان کی ہے، اس سے پہلے میں کچھ اور باتیں بتانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائی اور دوستو، سب سے پہلے میری اور آپ کی بلکہ ساری جہان کی انسان، جتنی بھی انسان ہے اس دنیا میں، سب کی کامیابی اللہ نے دین میں رکھی ہے. دین کی بنیاد کیا ہے؟ سب سے پہلے دین کی بنیاد جان لیں. دین کی بنیاد کلمہ ہے، کلمہ طیب کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ ترجمہ کیا ہے؟ ترجمہ سنیں کہ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. یہ کلمہ جو ہم نے پڑھا، اس کلمے کا مقصد کیا ہے؟ یہ کیوں آیا ہے؟ کس وجہ سے ہم کیوں پڑھتے ہیں اسے؟ ہم بچپن سے اپنی امی سے ابو سے سنتے آ رہے ہیں. کیوں سنتے ہیں؟ اس کلمے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. یعنی جو کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے، جو ہو رہا ہے اللہ کر رہا ہے، جو ہونے والا ہے یا ہوگا وہ بھی اللہ کرے گا. یہ ہمارے دلوں میں ہونا چاہیے. ہمیں اللہ پر یقین ہونا چاہیے. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چل کر کامیابی کا یقین، اور غیروں کے طریقوں پر چل کر جو آج کل ہم لوگ جا رہے ہیں، ہم تباہ ہے، ہمارے ملک کھانا خراب ہے. ہم کیوں پاکستان ہمارا تباہ ہے؟ کیونکہ ہم غیروں کے طریقوں پر چل رہے ہیں. ہمارے شادی، ہمارے جو غم ہوتے ہیں وہ سارے غیروں کے طریقوں پر ہے. اس وجہ سے تو ہم تباہ ہیں. اور غیروں کے طریقوں پر چل کر ناکامی کا یقین ہمارے دلوں کے اندر آ جائے. جب یہ کلمہ ہم نے پڑھا، ہمیں اللہ پر یقین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر جو ہے ہمارا یہ ایمان ہونا چاہیے کہ نبی کے طریقوں پر کامیابی ہوگی اور غیروں کے طریقوں پر ناکامی ہوگی. اس کے بعد اس کلمے کی فضیلت سے اگر 100 سالہ انسان اگر اس کلمے کو 100 سالہ انسان اگر گناہ کرے، 100 سال مطلب ایک سال سے وہ گناہ کرتا آ رہا ہے، 1 سال سے وہ گناہ کرتا آ رہا ہے، اور ایک دفعہ اخلاص کے ساتھ یہ کلمہ پڑھے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اخلاص کے ساتھ، تو اللہ اس بندے کی پچھلی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اگر یہ انسان اس کے بعد فوت ہو جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں. اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں. اللہ غفور الرحیم ہے. اللہ تو پیار کرنے والی چیز ہے، نہ کہ ڈرنے والی. ہاں ڈرتے ہیں، اپنی گناہوں کی وجہ سے جو ہے ڈرنا چاہیے، لیکن پیار جو ہے وہ غالب ہونا چاہیے. جب یہ کلمہ ہم لوگوں نے پڑھا تو اللہ پاک کے تمام احکامات جو ہے ہمارے پر فرض ہو گئے. سب سے پہلا حکم جو ہے وہ نماز کا ہے. نماز دین کا ستون ہے. ستون پلر کو کہا جاتا ہے. پلر دین کا پلر ہے. پلر نماز مومن کی معراج ہے. نماز پڑھنے سے شیطان کا منہ کالا ہو جاتا ہے.
نماز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کا ٹھنڈک ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کتاب نماز سے شروع ہوگا۔ جس کا نماز ٹھیک نکلا اس کے تمام اعمال ٹھیک نکلیں گے، اور جس کا نماز خراب نکلا اس کے تمام اعمال خراب نکلیں گے۔ کیا فائدہ ہم اتنی عبادت کرتے ہیں؟ اگر نماز صحیح نہیں نکلا تو تمام اعمال خراب نکلیں۔ اگر نماز ٹھیک سے پڑھا پھر اس کے بعد جو اعمال ہم کریں گے تب وہ جو ہے قابل قبول ہوگا پھر آخرت کے۔ اگر ایک بندہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، اگر ایک بندہ دن میں 5 وقت کی نماز صحیح طرح سے ادا کرے تو اللہ پاک اسے 5 انعامات سے نوازتے ہیں، ایک دنیا میں، 4 آخرت میں۔ دنیا میں اس کے اوپر رزق کی تنگی نہیں ہوگی، اور آخرت میں جو 4 ہے، مرنے کے بعد سب سے پہلے قبر میں جانا ہے تو قبر کی عذاب نہیں ہوگی، اور تیسرا اس کا امان نامہ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، چوتھا اس کو جو پولیس رات کا جو راستہ ہے وہ بہت خطرناک راستہ ہے، پھر کبھی اس کو جو ہے ہم بیان کریں گے، لیکن جو پولیس رات کا راستہ ہے بجلی کی طرح گزرے گا انسان، اور 5واں جو ہے بغیر حساب کے جو ہے اللہ اسے جنت میں داخل کروا دے گا۔ کتنی نعمتیں ہیں! ایک دن اگر 5 وقت نماز ٹھیک سے پڑھے، اللہ نے بہت سی نعمتیں رکھی ہیں، ہم ڈھونڈتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے اپنا جو مقصد بنایا ہوا ہے وہ دنیا ہے۔ دنیا میں جو ہے ہمیں کمائی ملتی ہے، ہمیں رزق ملتا ہے، ہمیں پیسہ ملتا ہے، کیونکہ ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ وہ ہے، پیسے آ رہے ہیں، اس وجہ سے ہم اسٹرگل کرتے ہیں۔ ایک بات کہوں، یہ جتنا بھی ہو یہ سارا فانی ہے، فانی ہے، فانی ہے، یہ جائے گا تم سے، یہ دنیا بھی جائے گی، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا الْعِبُ وَلَهُ، کہ اس دنیا کو میں نے کھیل تماشا بنایا ہوا ہے، اس دنیا کو میں نے دھوکہ بنایا ہوا ہے، اور آپ انجوائے کر رہے ہو اس میں۔ یہ دنیا مومن مسلمان کے لیے ایک ایسی جگہ ہے، مسافر خانہ ہے۔ دوسری جگہ فرمائے یہ دنیا ایسی ہے مسلمان کے لیے، مومن مسلمان کے لیے عذاب ہے، عذاب سے بھی بدتر ہے۔ اچھا آپ لوگ کہہ رہے کہ عذاب کیسے ہوگا، کہ ہم لوگ اتنی انجوائے کر رہے ہیں، کیسے عذاب ہے؟ کیونکہ آپ نے مسلمان کا جو راستہ ہے وہ اختیار نہیں کیا۔ اب جب اختیار کرو گے نا تو آپ کے اوپر ٹکر آئیں گے، آپ کے اوپر آزمائشیں۔ اب آتے ہیں اس طرف، میں نے جو حدیث کا عربی میں جو میں نے آیات بتائی تھی سب سے پہلے، اس کا ترجمہ آپ سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے یہ فرمایا کہ میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کیے ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اور اس کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا۔ اگر بندہ 5 وقت نماز اہتمام کے ساتھ ادا کرے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں عہد کرتا ہوں کہ میں اس شخص کو جنت کے دن اپنی ذمہ داری سے داخل کرواؤں گا، یہ میری ذمہ داری ہوگی۔ کتنی بڑی بات ہے، صرف 5 وقت نماز، اس کو اہتمام کے ساتھ پڑھ لینی چاہیے۔ اس کے الٹ کیا ہوگا؟ اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، یعنی جو نماز صحیح طرح سے ادا نہ کرے، اب اگر فجر کی پڑھ لی تو ظہر کی رہ گئی، ظہر کی جو ہے تھوڑی سی دیر میں پڑھ لی، پھر عصر کی جو ہے نہیں پڑھی، پھر مغرب کی پڑھی، پھر عشاء کی نہیں پڑھی، اس طرح سے الٹ پلٹ، ایک پڑھا ایک نہیں پڑھا، اس طرح سے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری میرے اوپر نہیں ہے۔ کتنی اگر یہ سوچے کہ ہماری ذمہ داری اگر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نہیں،
کیونکہ آخرت کے دن ہم سب جو ہے نفسی نفسی کر کے ایک دوسرے سے بھاگتے رہیں گے، باپ جو ہے بیٹے سے، بیٹا باپ سے، سب ایک دوسرے سے مطلب نفسی کا عالم ہوگا، نفسی کا عالم ہوگا. تو ہماری نظر جو ہے کہ صرف اور صرف ہمارے نبی کے اوپر ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو اس دن بھی اس کا شان دیکھ کے اس دن بھی جو ہے وہ امت کا نعرہ لگا رہے ہوں گے کہ میری امت، اور سب کی نگاہ اس پر پڑے گی، اور وہی فرمائے گا کہ یہ میری امت ہے، اس کو میں اپنے ذمہ داری سے جو ہے جنت میں داخل کروں گا. اور جب ہم نے یہ اعمال کیے ہوں گے اور یہ ولیہ بنایا ہوگا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے، وہ ولیہ بنایا ہوگا، اور ہم جب سنت کے اوپر عمل نہیں کریں گے تو کیا ہمیں بجایا جائے گا؟ اس طرح کبھی بھی نہیں ہوگا. جو اپنے اوپر پرہیز کرے، اپنی نماز کو جو ہے وہ عادت بنا لے، نماز کو صحیح طرح سے ادا کرے، 5 وقت کی نماز کو صحیح طرح سے ادا کرے، اور سنت کے اوپر جو ہے عمل کرے، جو سنت ہے اسے جو ہے زندہ کرے. آج کل کے ہمارے دور میں ہمارے جو باہر کے ملک ہے، ہم ان کے جو ہے پیشے وہ استعمال کر رہے ہیں. ان لوگوں کا یہی ٹارگٹ تھا کہ مسلمان ہماری طرف آ جائے، اور یہ جو سنت وغیرہ ہے، یہ آج کل کے لوگ، آج کل کے مسلمان جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، وہ شرماتے ہیں اس سے کہ پانچا کیسے اوپر کرے اور ٹوپی سفید کس طرح سے پہنے. یہ جو ہے ایک مسلمان کی نشانی ہے، داڑھی ایک مسلمان کی نشانی ہے، یہ آپ نے رکھنا ہے. اور ہو سکتا ہے ہماری مغفرت آخرت کے دن اللہ رب العزت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے اوپر ہو. سو اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اس ویڈیو کو جو ہے لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں. ہم آپ کو جو مطلب اگر اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی کوشچن ہے تو آپ ضرور کمنٹس باکس میں جو ہے آپ لکھ دیجئے. پھر اگر ہو سکے ہمیں ٹائم ملا تو ہم آپ کی کمنٹ کے اوپر جو ہے ایک حدیث بھی، اگر جو سی بھی حدیث آپ کے ذہن میں ہے یا کوئی سی بات آپ کے ذہن میں ہے تو ہم اسے جو ہے آپ تک پہنچا دیں گے، یا کمنٹ کے ذریعے ہوگا. اگر بڑی بات ہوئی تو ویڈیو کے ذریعے ہم آپ کو بتا دیں گے. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں اور اس اسلام کو نہ چھوڑیں. اس اسلام میں جو ہے خوشی ہے، اور زندگی اسی میں گزارے تو وہ آخرت کی زندگی آپ کے لیے کھلی رہے گی اور خوشحال ہوگی. تو بیسٹ آف لک اینڈ اللہ حافظ. والسلام.